السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے. جو کمیاں اور کمزوریاں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. بزرگوں، زکوٰۃ الفطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان، مرد اور عورت، آزاد اور غلام، چھوٹے اور بڑے، سب کے لیے رمضان مبارک کے اختتام میں عید الفطر سے پہلے زکوٰۃ الفطر دینے کو آپ نے فرض قرار دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر چاہے چھوٹا ہو بڑا فرض قرار دیا کہ اس کے لیے زکوٰۃ الفطر نکالا جائے. تو جو بھی عید کے پہلے اگر فرض کر لیجئے ایک غیر مسلم ہے، مسلمان ہو گیا، عید کی نماز سے پہلے وہ مسلمان ہو گیا، تو اس کی طرف سے زکوٰۃ الفطر نکالنی ہے. ہر مسلمان، غلام ہو، آزاد ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بتایا ہے، اس سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک کیا کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا ہے کہ انہوں نے اس بچے کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر نکالا. اگرچہ کہ یہ واجب نہیں ہے، علماء نے کہا کہ یہ مستحب، کرے تو ثواب ہے، نہیں تو کوئی حرج نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان کی طرف سے دینا چاہیے. اس سلسلے میں قرآن اور حدیث سے علماء نے دلیل لی. قرآن کریم کی آیت قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے پاکی حاصل کی. تو تزکا سے مراد یہاں پر بعض علماء نے زکوٰۃ الفطر لیا ہے. وذکر اسم ربہ فصلی سے مراد نماز سے مراد یہاں پر عید کی نماز لی ہے بعض علماء نے. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ثابت ہے، اور علماء نے کہا ہے کہ یہ اس بات پر زکوٰۃ الفطر دینے کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے، اس پر جو ہے اجماع ہے امت کا، کسی کا اختلاف نہیں ہے. اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک تو حکمت یہ ہے، جیسا کہ خود حدیث میں آیا ہے، طہرۃ للصائم، کہ روزے دار کی طرف سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں بات چیت میں یا کسی قسم کی معمولی غلطیاں، گناہ صغیرہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اس کے روزے کو پاک کرنے کے لیے اس کفارہ کے طور پر یہ زکوٰۃ الفطر ہے. اور اسی طریقے سے حدیث میں آیا ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے اس دن خوشی کا دن، ان لوگوں کے گھر میں بھی خوشی رہے، کھانا کھائیں، ان کے پاس بھی انتظام ہو، بھوکے نہ گزاریں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا. اور تیسری حکمت زکوٰۃ الفطر سے یہ ہے کہ غریب اور مالداروں کے درمیان محبت کا اضافہ ہوتا ہے. کہ غریب لوگوں کا جب خیال کیا جاتا ہے تو مالداروں کی دلوں میں غریبوں کے لیے جو رحمت اور غریبوں کے لیے جو محبت آتی ہے، اس کی وجہ سے معاشرے کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ثواب
کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے دینے والوں کے لیے اللہ ضرور ثواب دے گا. ویسے عام صدقہ کا تو ثواب ہے ہی، لیکن یہ زکوٰۃ الفطر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید سے پہلے فرض قرار دیا، اس کا بھی ثواب ہے. اور اس کے علاوہ بدن کی پاکیزگی بھی، کہ جس کی وجہ سے صدقہ اور خیرات کی وجہ سے جہاں مال پاک ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا بدن، انسان کی روح، انسان کا نفس بھی پاک ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اگرچہ کہ چھوٹے بچے روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان کی طرف سے بھی دینا فرض ہے، لیکن ایک روزے دار کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، تو لہذا ایک شکریہ کے طور پر ہم صدقہ فطر یا زکوٰۃ فطر ہم دیتے ہیں. زکوٰۃ الفطر کب دینا چاہیے؟ زکوٰۃ الفطر دینے کا جو واجب وقت ہے وہ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک، اس میں دینا واجب ہوتا ہے. لیکن اگر اس سے ایک دن دو دن پہلے اگر دے رہے ہیں تو دینے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ اس کا بھی ذکر حدیث میں آتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر یا صدقہ فطر عید کے دن سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے دیا کرتے تھے. لیکن اس کا افضل وقت کب ہے؟ کہ عید کے نماز سے پہلے اور عید کے دن فجر کی نماز کے بعد، اس وقت میں دینا زیادہ افضل ہے. لیکن اگر ایک دن دو دن پہلے دے دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، اس وجہ سے کہ عید کے بعد دینے کا، زکوٰۃ الفطر دینے کا ثواب نہیں ملے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے عید سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کی، اس کی زکوٰۃ الفطر ادا ہو گئی، اور جس نے عید کی نماز کے بعد زکوٰۃ الفطر ادا کی وہ تو صدقات میں سے ایک صدقہ ہے، یعنی وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا، اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب عید کی نماز سے پہلے جو دینے کا ہے. تو ہر ایک چیز کا اسلام میں وقت ہے، اس وقت کا خیال کرنا ضروری ہے. اور اگر کوئی شخص نہیں دے پایا، بھول گیا، تو علماء نے کہا کہ جیسے ہی اس کو یاد ہوا اس کو دینا فرض ہے. بہرحال ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا بات کی بات، لیکن زکوٰۃ الفطر اس کے لیے دینا فرض ہے. اگر کوئی شخص عید کے موقع پر عید سے پہلے نہیں دے پایا، بھول گیا، تو علماء نے کہا کہ بہرحال ہر حالت میں اس کو دینا ہے، جب بھی اس کو یاد آیا اس کو دینا پڑے گا. زکوٰۃ الفطر کس کو دینا چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں پیسے اور غلے کے یا دوسرے جانور وغیرہ کی جو زکوٰۃ کی چیزیں، عام زکوٰۃ الفطر کی بات نہیں کر رہا ہوں، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے 8 کیٹیگریز بتائے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے. لیکن علماء نے کہا کہ زکوٰۃ الفطر یہ 8 کیٹیگری کو نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا طعمۃ للمساکین، محتاجوں کے لیے دینا ہے، محتاجوں کے لیے غذا کے طور پر اور غلے کے طور پر دینا ہے، دوسروں کو نہیں دیا جائے گا. اگر وہ محتاج نہیں ہے تو دوسروں کو نہیں دیا جائے گا. جس میں جیسا کہ قرآن کریم میں للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ جمع کرنے میں کام کر رہے ہیں وہ لوگ، فقیر اور مسکین میں لوگ فرق کرتے ہیں علماء کہ فقیر وہ ہے جو مانگتا ہے، ضرورت کے باوجود ضرورت ہے اور مانگتا ہے، اور مسکین وہ ہے جس کو ضرورت ہے لیکن مانگتا نہیں ہے. اور والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں ان کی تنخواہ اس میں سے نکالی جائے گی. لیکن زکوٰۃ الفطر میں اس میں یہ کیٹیگری کے لیے کچھ نہیں ہوگا. لہذا جو لوگ زکوٰۃ الفطر جمع کرتے ہیں، جمع کرنے والوں کے لیے لوگوں کو متعین کرتے ہیں اور ان کے ذریعے جمع کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے اداروں میں یا سینٹروں میں یا جمعیتوں یا آرگنائزیشن میں کام کرنے والوں کو چاہیے
کہ زکات الفطر کا پیسہ ان کی تنخواہ کے لیے استعمال نہ کیا جائے، جائز نہیں ہے۔ غریب اگر ہیں وہ لوگ تو غریب کے کیٹیگری میں ایک غریب کو جتنا دینا چاہیے وہ دے سکتے ہیں، بس اتنا ہی، لیکن تنخواہ کے طور پر کہ وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، عید کے 4-5 دن پہلے سے جو ہے جمع کر رہے ہیں اور جمع کر کے ان کو ایک دن کا اتنا پیسہ دیا جائے، اور وہ پیسہ کہاں سے آپ نکال رہے ہیں؟ زکات الفطر سے نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ علماء نے کہا کہ یہ صرف غریبوں کو اور مسکینوں کو دیا جائے گا، کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق طعمۃ للمساکین۔ اچھا، یہاں ایک سوال ہے کہ زکات الفطر کا مقدار کیا ہے، کتنا دینا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 1 صاع پنیر، 1 صاع منقع، 1 صاع کھجور، 1 صاع جو، گیہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے سے نکالا گیا۔ تو علماء نے اس سے یہ دلیل نکالی کہ جس بستی میں عام طور پر لوگوں کا جو غذا ہوتا ہے، کھانا پینا جس پر عام طور پر لوگ کھاتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے ہاں چاول یا گیہوں اس کا استعمال ہوتا ہے عام طور پر غلے میں، منقع وغیرہ تو جو ہے وہ حلوہ وغیرہ کے لیے ڈالتے ہیں یا الگ چیز ہے جی۔ اس زمانے میں وہ چیز نہیں تھی، اس زمانے میں جو چیز ملتی تھی وہ کھاتے تھے۔ اب اس میں کھجور ہے یا جو ہے جی، اسی طریقے سے پنیر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع جو ہے لیٹر کی جیسی ایک ناپنے کا آلہ ہے، تولنے کا نہیں، ناپنے کا آلہ۔ اب یہ ناپنے کا آلہ، اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ 4 مد 1 صاع کے برابر، اور 1 مد کے بارے میں علماء نے یہ کہا کہ ایک آدمی اگر ہاتھ، جس کا ہاتھ جو ہے متوسط قسم کا، زیادہ چھوٹا والا بھی نہیں، جس کے ہاتھ زیادہ چھوٹے ہوں وہ بھی نہیں، اور زیادہ لمبے بڑے والے ہاتھ بھی نہیں، بلکہ ایک میڈیم آدمی کا ہاتھ اگر ایک بھر کر اگر کچھ اٹھاتا ہے، مثال کے طور پر کھجور یا چاول، اس کی جو مقدار ہے وہ 1 مد کے برابر ہے۔ دونوں ہاتھ میں اگر آپ اٹھائیں گے تو یہ 1 مد کے برابر، حدیث میں آتا ہے کہ 1 مد کے برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے پانی میں، 1 مد کے پانی میں۔ اب غلے جو ہیں آپ جانتے ہیں، کھجور مثال کے طور پر اگر میں ایک ہاتھ میں اٹھاؤں گا، اس کو ہم اگر کلو کے حساب سے کریں گے تو فرق ہو جائے گا، ناپنے اور تولنے میں فرق پڑتا ہے۔ اب اگر میں اسی کو چاول کو میں اگر اپنے ہاتھ سے اٹھاؤں گا تو پھر چاول کا الگ ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ 1 صاع آج کل کے حساب سے تقریباً کتنا کلو ہوگا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے ہاں کا جو سیریا کا جو گیہوں ہے وہ حجاز، مکہ اور مدینے کے جو غلے ہیں اس کے برابر جو ہے 2 صاع دیں گے تو کافی ہے، 4 صاع دینے کی ضرورت نہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا میں دیا کرتا تھا میں ویسے ہی دوں گا۔ آپ نے 1 صاع کہا ہے اور 1 صاع 4 مد کے برابر ہے، تو میں 1 صاع نکالوں گا، 2 مد نہیں نکالوں گا، آدھا میں نہیں نکالوں گا۔ اب علماء احناف کے پاس 2 کلو 50 گرام کے قریب جو ہے، کیونکہ علماء احناف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث کو لے کر وہاں کے سیریا کے علاقے میں جو ناپنے کا آلہ تھا اس کے اعتبار سے وہ لوگ کرتے ہیں، اور 2 کلو 50 گرام کے قریب ان کے پاس جو ہے وہ مقدار ہے زکات الفطر کا۔ اور ہندوستان کے اہل حدیث علماء یہاں پر 2.5 کلو کا حساب لگاتے ہیں کہ تقریباً 2.5 کلو کا اگر زکات الفطر نکلتا ہے تو وہ واجب اس کا ادا ہو جاتا ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ اور شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں علماء مملکہ سعودی عرب جو فتاوی اسٹینڈرڈ کمیٹی جو ہے
اس کمیٹی کے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ تقریباً 3 کلو کے قریب ہوتا ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ الفطر اگر دینا ہے تو 3 کلو نکال دے۔ اب چونکہ میشرمنٹ میں اختلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تولنے کا اعتبار مکے والوں کا ہم کریں گے اور ناپنے کا اعتبار مدینے والوں کا کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور اس کے حساب سے علماء کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ہم 3 کلو کے حساب سے دے دیں۔ ابھی میں آنے سے پہلے میں نے پھر اپنے دیکھا، چاول اٹھا کر اپنے ہاتھ سے دیکھا کہ 1 مد کتنا ہوتا ہے، تو 4 مرتبہ اٹھا کر ڈالا، تقریباً 2 کلو کے قریب ہوا ہے مشکل سے۔ لیکن میں نے کہا جیسا کہ چاول کا حساب الگ اور گیہوں کا حساب الگ، اور ہم اللہ کے لیے ہم دے رہے ہیں تو 1 کلو کی اس میں فرق نہیں پڑ جاتا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم 3 کلو کا زکوٰۃ الفطر نکال دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہم جو چاول کھاتے ہیں روزانہ یا گیہوں جو کھاتے ہیں وہ کیٹیگری کا دینا چاہیے، یہ نہیں کہ جو ہے کوئی بھی چاول ہم 50 روپے کا 55 روپے کا کھا رہے ہیں اور 25 یا 30 روپے کا دے رہے ہیں، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا زکوٰۃ الفطر پیسے کی شکل میں، کرنسی کی شکل میں نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ اکثر علماء کا یہ خیال ہے، ایک سا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی سا جو ہے بالکل اسی شکل میں، ایک محدث تھے حسن خان، عبد الغفار حسن خان، جو سرسی کے علاقے کے، انہوں نے جو ہے یہ سا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سا کیسے ہوتا تھا اور مد، محدثین میرے بھائیوں آج ہم 1436ویں ہجری میں ہیں، ہم جو بھی باتیں بتا رہے دین کے بارے میں، جیسے قرآن کریم کی سند ہمارے پاس ہے، چین آف دا نیریٹرز، بالکل اسی طریقے سے حدیثوں کی سند ہمارے پاس ہے، چین آف دا نیریٹرز۔ میں نے حدیث کس سے سیکھی؟ صحیح بخاری کس سے پڑھی؟ اور ہمارے استاد نے کس سے پڑھا؟ یہاں تک کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک اس طریقے سے حدیث کی ساری کتابوں کا سند ہے، ساری کتابوں کا حدیث کی جتنی کتابیں ہمارے پاس حدیث کی کتابیں ہیں، ان ساری کتابوں کی سند، بڑی بڑی کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، تقریباً 4 صدی ہجری تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی سند باقاعدہ نریٹرز کا جو سلسلہ ہے پورا جو ہے الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ اسی لیے مستشرقین والنٹسٹ نے کہا کہ یہ جو سند کا جو سلسلہ ہے، یہ جو ہے امت مسلمہ کی خصوصیت ہے، مسلمانوں کی خصوصیت ہے۔ انہوں نے ان کے نبی کے ہر بات کو صرف یاد نہیں کیا، بلکہ جو ہے ان کے جو نریٹرز ہیں، ان کے حالات اور وہ کیسے تھے، جھوٹے تھے یا وہ سچے تھے، وہ بھی انہوں نے ریکارڈ کیا۔ اور یہ جو مد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سا کی شکل ایسی تھی، اس کا بھی تسلسل ہے سند کے ساتھ۔ یہ ان کے استاد نے ان کو دیا اور ان کے استاد نے ان کو دیا اور ان کے استاد، ایک سلسلہ بالکل کہاں تک جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کا یہ سلسلہ جاتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ مد کے سا کے بارے میں جو بات آئی، تو بہتر یہ ہے کہ ہم 3 کلو نکال دیں اختلاف سے بچنے کے لیے، اور یہ زیادہ احتیاط ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ کیا زکوٰۃ الفطر کرنسی کی شکل میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اکثر علماء کا خیال ہے کہ کرنسی کی شکل میں زکوٰۃ الفطر کو نکالنا نہیں چاہیے، اس کو غلے ہی کی شکل میں دینا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرنسی تھا دینار اور درہم۔ دینار بڑے نوٹ، بندے نوٹ جو بولتے ہیں نا، بڑے نوٹ سونے کے، اور چلر کے لیے چاندی کے پیسے، کرنسی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرنسی رہنے کے باوجود آپ نے کرنسی میں زکوٰۃ الفطر نکالنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ جو عام طور پر لوگوں کا غذا تھا اسی غلے سے نکالنے کا آپ نے حکم دیا۔
تو اس لیے علماء کا یہ کہنا ہے کہ پیسے کی شکل میں، کرنسی کی شکل میں زکوٰۃ الفطر نہیں دینا چاہیے، بلکہ غلے ہی کی شکل میں دینا چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بعض تنظیمیں ہوتے ہیں، جی آرگنائزیشنز ہوتے ہیں، سینٹرز ہوتے ہیں، وہ آپ کے پاس سے زکوٰۃ الفطر کا پیسے جمع کر کے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، غلے کی شکل میں دوسروں کو دیتے ہیں۔ یہ کوئی حرج نہیں، اگر وہ لوگ غلے کی شکل میں دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جی بشرطے کہ وہ امانت دار ہوں اور وہ چیز غلے کی شکل میں جائے اور غریب تک پہنچے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا اگر کسی بستی میں غریب لوگ نہیں ہیں تو کیا ہم اس پیسے کو دوسرے ایسی جگہ میں دے سکتے ہیں جہاں غریب لوگ ہیں؟ ہاں، اگر آپ کے قرب و جوار میں، آپ کے علاقے میں غریب اگر نہیں ہے تو آپ کے پڑوس کے علاقے میں جہاں غریب ہیں وہاں بالکل دے سکتے ہیں۔ ایک آدمی ہے سعودی عرب میں کام کر رہا ہے، لیکن اس کے گھر والے سب یہاں پر ہیں، یا اس کی بزنس ایک دوسری جگہ ہے، وہ رہتا ہے دوسری جگہ ہے، بزنس مال اور دولت ایک جگہ ہے لیکن رہتا ایک دوسری جگہ ہے، تو علماء نے کہا کہ زکوٰۃ الفطر وہ جس جگہ رہتا ہے اس جگہ نکالے گا، اور مال اور دولت کی زکوٰۃ جس جگہ پیسے ہے اس جگہ نکالے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ ان کے مالداروں سے یہ زکوٰۃ لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو یہ زکوٰۃ تقسیم کی جائے گی۔ تو زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق، مثال کے طور پر چنئی میں جو مالدار لوگ ہیں، اس زکوٰۃ کے مستحق سب سے زیادہ کون ہیں؟ جو چنئی کے غریب لوگ ہیں، جو چنئی کے مسلمان ہیں، غریب لوگ، وہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ اگر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ضرورت پوری ہو گئی ہے، اتنا جو ہے یہاں یہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو جو ہے دوسری بستی میں منتقل کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں یہ بعض اہم باتیں تھیں، امید ہے کہ بات واضح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات اور خیرات کو قبول فرمائے، اور رمضان کریم میں جو کچھ بھی ہم نے عبادتیں کی ان عبادتوں کو اللہ تعالیٰ جی اپنے طرف سے شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہر سال، آنے والے اگلے سال، گزشتہ سالوں سے بہتر ہمیں عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور کئی رمضان اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے، اور شب قدر کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سارے مسلمانوں کے مسائل کو آسان فرمائے، ان کی مشکلات کو دور فرمائے، اور جہاں جہاں مصیبتیں ہیں جی اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اپنی طرف سے رحم و کرم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ جی زکوٰۃ الفطر کے بارے میں کہ یہ غیر مسلموں کو کیا دے سکتے ہیں، اس میں زکوٰۃ الفطر کے بارے میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے مسکینوں اور غریبوں کو دینا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، اس کو جو ہے آپ ایک بونس یا تنخواہ کے طور پر نہیں دے سکتے، ایک غریب کا حق ہے، یہ الگ چیز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی طرف سے جی کسی جو کام کر رہے ہیں تنخواہ کے علاوہ آپ الگ سے جو ہے ان کی ضرورت کو دیکھ کر آپ الگ دے رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، ورنہ ایک مزدوری کے طور پر یہ ساری چیزوں کو ہم دے نہیں سکتے، اس کو مسلمانوں ہی کو دینا چاہیے۔ ہاں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ بقرعید کے جو گوشت ہے وہ غیر مسلموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، بقرعید کے جو گوشت ہیں وہ غیر مسلموں میں ہدیہ کے طور پر تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ الفطر جو ہے یہ مسلمان غریبوں میں ہی تقسیم ہونا چاہیے، واللہ اعلم۔ اور آج میں اس موضوع کے علاوہ مختصر طور پر، چونکہ ہو سکتا ہے کہ کل اس رمضان کا آخری دن ہو، آخری رات ہو کل، اور 30واں پتہ نہیں ہفتے کے دن ہم لوگ تراویح پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، اللہ عالم۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ آج اس رمضان میں ہم لوگوں نے جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، جو کچھ بھی ہم نے اپنے دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی قربت حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے، اس میں ایک فرض ہمارے ہاں ہمارے لیے رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ دعوت کا فریضہ، اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنی قربت کے لیے
ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ تو ہمیں کرنا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے اور اپنے ماحول میں تبدیلی لانے کے لیے میرے بزرگوں نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور دعوت کا فریضہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ آج مسلمانوں پر جو بھی آیا ہے، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب دعوت سے اعراض کرنا ہے۔ چونکہ ہم اس فریضے کو بھول چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہر جگہ مسلمان پریشان ہیں۔ تو لہذا آج ہم لوگوں کو طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سال تک کے لیے ہم لوگ جو پلان بنائیں گے، اس پلان میں کہ ہمارا گزشتہ سال آئندہ سال گزشتہ سال سے بہتر آنے والا سال ہونا چاہیے۔ رمضان کے بعد کے ہمارے ایام ہماری عبادتوں میں اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے میں گزشتہ سالوں سے بہتر ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کیا پلاننگ کریں گے؟ ہمیں نفل عبادتوں کی ہمیں پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ کر رہے ہوں گے، ضرور کر رہے ہوں گے، اگر نہیں ہے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس رمضان کا اتنا تو فائدہ ہونا چاہیے کہ چلو ہم اس سال ایک قدم اور آگے بڑھیں گے، ایک قدم اور آگے بڑھیں گے کہ ہم سب سے پہلے فرائض کی پابندی، اس کے بعد نوافل کی پابندی، چاہے وہ نوافل روزوں میں ہو یا نمازوں میں ہو یا عبادتوں میں ہو، ہمیں پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ رمضان میں ہم قرآن ختم کرتے تھے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کریں گے۔ پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم اپنے قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کو 60 سال کی عمر دے دی، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ مجھے مہلت نہیں ملی، مجھے موقع نہیں ملا تیری قربت حاصل کرنے کا۔ 60 سال بھئی، جوانی کے بعد ایک ایک دن بھی اللہ کی نعمت ہے، اور ایک ایک دن بھی امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ اور ہمیں رات بھی سوچنا چاہیے، یا ہفتے میں کم از کم ایک بار سوچنا چاہیے کہ آج یا جو پرچہ جا رہا ہے، دیکھیں ہم لوگ پرچہ لکھ رہے ہیں، ہم بیٹھے ہیں ایگزام ہال میں ہیں، کب تک؟ موت تک، موت تک۔ ہم سو رہے ہیں، ہم ایگزام ہال میں ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم ایگزام ہال میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایگزام ہال ہے یہ، اور جب موت آئے گی تب ایگزام ہال کا تب ٹائم جو ہے وہ ختم ہوگا، اور ہمارا ایگزام اس وقت ختم ہوگا، اور وہاں سے ایگزام کا بدلہ اور رزلٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ہمیں پلاننگ کرنی ہے میرے بزرگوں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا ہے، اور اس کے لیے سوچنا ہے۔ تو پلاننگ میں ہم لوگوں کو سب سے پہلے یہ پلاننگ کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح۔ کہیں ہم اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر تو ظلم تو نہیں کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے بہت سارے ہم لوگ ماشاءاللہ کتنے ایسے لوگ ہیں اپنے طور پر اللہ اور ان کے درمیان کے تعلقات تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب لوگوں کے معاملات یا گھر والوں کے ساتھ مسئلہ آتا ہے تو جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ نہیں مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے، نہیں میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم لوگوں میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر آدمی ہوں۔ کس لیے بتا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں، آپ کے لیے ماڈل ہیں، نمونے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، غلطی ہم کرتے ہیں، اب یہ نہیں سمجھے ہم غلطی نہیں کر رہے، ہم کرتے ہیں، ضرور غلطی کر رہے ہیں، بہت ساری غلطیاں ہم کر رہے ہیں، بہت سارے گناہ کر رہے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عام طور پر لوگ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، اللہ کے عام طور پر، کیا یہ ایسا نہیں ہونا تھا، انہیں مجھے نہیں ملنا تھا، کون تک ملنا تھا مجھے یہ چیز، یہ کام دیکھو کیا کرنا تقدیر میں، نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن اللہ نے دیا، الحمدللہ جو بھی ہے،
اس میں اللہ کی مصلحت. کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے دل میں اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہوتا ہے. کئی کو ایسا ہو گیا جی، کیا جی کرنا، چلو چلتا ہے. نہیں، صبر کرنا چاہیے، تقدیر پر شکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، بہت گناہ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم دوسروں کی غلطیاں تو ہماری نظر میں ہوتی ہیں، اپنی غلطیاں ہماری نظر میں نہیں آتی ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. لہذا ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. گزشتہ اب تک کی میری زندگی 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، کہیں میں اپنے رہنے والوں کے ساتھ غلطی تو نہیں کر رہا ہوں، گناہ تو نہیں کر رہا ہوں. کہیں یہ جس کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو اور آپ سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس دن یا پوری عبادت ہم ختم کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے ارے یہ دیکھو کیسے لوگ ہیں، رمضان میں کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا کیا. نہیں، کبھی نہیں سوچنا چاہیے. بلکہ ہمیں احساس یہ ہونا چاہیے پتہ نہیں ہم اپنی عبادتوں میں کتنی غلطیاں کر رہے ہیں، ہماری طرف سے کتنی تقصیر ہو جا رہی ہے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. کبھی کسی کو چاہے وہ اپنے گھر والے میں جو بھی ہو سکتا ہے ان کی غلطی، یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ان کی کسی نیکی کو دیکھ کر معاف کر دے اور ہماری اس احساس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جی ہمیں سزا دے دے. تو لہذا اب ہمیں مراجعہ کرنا چاہیے، اپنے عمل پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ میں غلطی کیا کر رہا ہوں، مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے. ہر مومن ہمیشہ اپنے عمل کو دیکھتے رہتا ہے، حساب کرتے رہتا ہے، محاسبہ نفس کرتے رہتا ہے. تو ایک اور دوسرا جو گناہ ہیں ان گناہوں سے بچنے کے علاوہ کچھ نیک عمل میں اضافے کی پلاننگ ہونی چاہیے، چاہے وہ نفل روزوں کی شکل میں ہو یا نفل عبادتوں کی شکل میں ہو. جیسا کہ میں نے کہا کہ کم از کم ایک مہینے میں ہم قرآن ایک مرتبہ کم از کم ہم ختم کریں گے. کوشش کریں، اللہ کی طرف سے مدد ملے گی، ضرور مدد ملے گی. اور اسی طریقے سے جو پلاننگ ہمیں کرنے کی ہے میرے بھائیوں، اسلامی بہنوں، آپ ذرا غور کرو. اگر آج ہندوستان کے جتنے مسلمان ہیں ہر مسلمان یہ ٹھان لے اور اس کے لیے کوشش کرے کہ میں آئندہ سال تک آئندہ رمضان تک 1 سال کے عرصے میں 10 آدمی کو اسلام کا پیغام پہنچاؤں گا. 10 آدمی، یا مہینے میں 12 آدمی، چلو 1 آدمی. اب 12 آدمی مہینے میں 1 آدمی. میرے بزرگ آپ ذرا غور کرو کہ اگر ہم اسلام کی دعوت کہ دوزخ سے کسی طریقے سے ان کو بچا لیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر رہتی تھی، کہتے تھے کہ میں تم لوگوں کی کمر پکڑ پکڑ کر دوزخ سے کھینچ رہا ہوں، دوزخ میں تم لوگ گرنے جا رہے ہو اور پکڑ پکڑ کر میں کھینچ رہا ہوں. لعلک باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے افسوس میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. میرے بزرگوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں، یہ فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تھی. اور آج جو مسلمانوں پر، جو ہندوستان میں مسلمانوں پر جو حالت آئی ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم نے یہ فکر چھوڑ دی. ہم نے قوم کا مطلب، یہ قوم جو ہمارے بس ہماری جماعت، اب ہم لوگ بس یہاں تک ہماری دعوت محصور ہو کر، منحصر ہو کر، محدود ہو کر رہ گئی ہے. ہم اپنے پڑوسیوں کی فکر نہیں کر رہے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ ہم اس کی فکر کریں. مثال کے طور پر آپ کی کمپنی میں کچھ غیر مسلم لوگ ہوں گے، عید کی مناسبت میں یا کبھی افطار کی مناسبت میں آپ نے کیا کیا؟ سب کو بریانی کی دعوت دی. دعوت دے کر آپ نے کسی ایسے ایک آدمی کو جو ان کی زبان میں ان کو دین کے بارے میں سمجھا سکتا ہے، آپ نے ایک ویڈیو کلپ ڈال دیا مثال کے طور پر اسلام کیا ہے. اور جو ایسے سینٹرز لوگ یا سینٹر والے یا کچھ لوگ جو ویڈیو کلپ وغیرہ بناتے ہیں،
کاش ایسے ویڈیو کلپس بنائے جاتے اسلام کی خوبیوں کو غیر مسلموں کے لیے 10-15 منٹ جیسے پرومو بناتے ہیں آج کل مدرسوں کا, اسکولوں کا, پروگراموں کا جیسے بناتے ہیں, ایسے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں. ظاہر سی بات ہے تصویر تو ہم لا نہیں سکتے کسی انسان کی روح کی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کسی کو ہم دے نہیں سکتے, روح صحابہ کی شکل بھی نہیں دے سکتے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مکہ مدینہ جی ایک 10-15 منٹ 20 منٹ تمل زبان میں, انگریزی زبان میں اسلام کا خلاصہ جی آج ضرورت ہے. آپ واٹس ایپ میں آپ دیکھ رہے تھے ایک میسج 10-15 منٹ پہنچ جاتا ہے. ایسے وسائل, ایسے میڈیا کلپس, ایسے سب ساری چیزوں کو وسائل کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے آج کے زمانے میں تاکہ غیر مسلم تک اسلام صحیح شکل میں پہنچے. دعوت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو میں نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ جو کام کر رہے ہیں ان کو آپ جی تنخواہ دے کر, مثال کے طور پر کسی ایک آتا ہے کہ ایک صاحب نے جو ہے ہفتے میں وہ دیر سے تنخواہ دیتے تھے, ایک بار آپ تو پر فیکٹری میں کمپنی میں بعض ہوتا ہے کہ ہفتے بار ان کو تنخواہ دیتے ہیں. تو جیسے ہی ایک حدیث ان کو معلوم ہوئی کہ ایک مزدور کو اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی تنخواہ دے دو, انہوں نے اپنے کام والوں کو بلایا اور فوراً جو ہے تنخواہ دی. سب لوگ تعجب کرنے لگے کیا بات ہے, کہا کہ نہیں میں نے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مزدور کی اس کی تنخواہ اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو, اس لیے میں یہ تنخواہ دے رہا ہوں. اب اس کو سن کر مسلمان ہو گئے لوگ. جتنی خوبیاں ہیں اسلام کی, اسلام کی ایک ایک خوبی سبحان اللہ, اس کے اخلاق میں, اس کے جی یہاں جو ہندوؤں میں جو سسٹم ہے طبقات کا سسٹم کہ بھئی ایک خدا کے جو ہے پیر سے پیدا ہوا ہے, جیسا دلت کے بارے میں نعوذ باللہ ان لوگوں کا تصور ہے. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے مسلمان ہونے کے بعد آپ سب سے بڑا آدمی بن سکتا ہے, بادشاہ بن سکتا ہے ہمارے پاس الحمدللہ, کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. مسجد کا امام بن سکتا ہے. ارے یہ لوگ تو مسجد میں مندروں میں جانے نہیں دیتے, ایسے مندریں نہ ہیں کہ بعض مندروں میں جا بھی نہیں سکتے, ہمارے پاس ایسا نہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, ان کو ٹارگٹ کر کے ہمیں دعوت دینے کی ضرورت ہے. کتابیں ہیں الحمدللہ, چھوٹی چھوٹی کتابیں. میں اصحاب خیر حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ IRGC کے ذریعے ایسی کتابیں چھپوا سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اسپانسر کرتا ہوں بھائی اسلام کے بارے میں یہ کتاب, بہت ساری کتابیں ہیں. آپ صرف انشاءاللہ ذمہ داروں کو آپ اپنے عطیات دے کہیں کہ میری طرف سے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کتاب اسلام کے بارے میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جو غیر مسلموں کے لیے تیار کی گئی ہے الحمدللہ وہ آپ تقسیم کریں. یہ لوگ انشاءاللہ آپ کو 1 لاکھ 2 لاکھ تعداد میں انشاءاللہ اس کو جو ہے چھپوا کر انشاءاللہ تقسیم کریں گے اسکولوں میں لے جا کر, اور اس طریقے سے بچوں کو کہ یہ بھائی کتابیں دیکھیے آپ لے جائیے اور اپنے گھر میں جو غیر مسلم جن کے بھی تعلقات ہیں وہ تقسیم کیجیے. ایک بہت اچھا ذریعہ ہے. میرے بزرگوں اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو سمجھ لیجیے کل ہمارا مستقبل نہیں ہے اس ملک میں. یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں, ہم لوگ جو ہے بالکل سوئے ہوئے ہیں, بڑی غفلت کی نیند میں ہیں. حقیقت ہے بڑی غفلت کی نیند میں ہیں. اور یاد رکھو یہ دعوت کا جو کام ہے یہ جہاد ہے, یہ جہاد ہے, یہ اللہ کے راستے میں جہاد. جہاد کا مقصد کیا ہے کہ یہ دعوت دوسروں تک پہنچے, بس اور کچھ نہیں. اسلام کی دعوت تاکہ لوگ اپنے حقیقی خدا کو پہچانیں. شرک اور قبر پرستی میں اپنے بھائی کتنے پڑے ہوئے ہیں, ہم نے کئی کوشش کی ان کو بتانے کی, سمجھانے کی. کم از کم ایک جو چھوٹی سی کتاب دے دی ہمیں, جی یہ کوئی ویڈیو کیسٹ ہم نے دے دی, بھائی دیکھو. ہم نے کوشش نہیں کی. نتیجہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ جہالت عام ہے, اور الناس اعداء لما جہلوا. عرب میں مثال ہے کہ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں. چونکہ اسلام کو لوگ نہیں جانتے ہیں, حقیقی اسلام کو لوگ نہیں جانتے ہیں, اور اسلام کو جو ہے اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ نعوذ باللہ اسلام نعوذ باللہ ایک ٹیررسٹ کا مذہب ہے, اور اسلام کا مطلب ہی نعوذ باللہ بربادی ہے. یہ تصور لوگوں میں بٹھایا گیا ہے. کیا ہوتا ہے نتیجتاً
یہ ساری چیزیں دیکھ کر اسلام کا دشمن بنتا ہے. میرے بزرگوں، اپنی اصلاح کے ساتھ اور اپنے معاشرے کی اصلاح یہ بہت ہی ضروری ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. یاد رکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ظالموں کو مسلط کرے گا. تم دعا کرو گے لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اور نیکی کے حکم میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ توحید. اور برائی سے روکنے میں سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. تو لہذا میں کچھ باتیں تھی میں آج کے اس پروگرام میں نے کہا کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آخری رمضان کی آخری تقریر ہو اس بار کی، لہذا میں نے کہا کہ میں آپ بتاؤں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فریضے کو صحیح طریقے سے سمجھنے، اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. اس ملک میں امن و امان قائم فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچانے اور اسلام میں داخل ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مسجد کے مرکز کے سارے ذمہ داروں کا، علماء کا، ائمہ کا، اور محسنین کا، اور مصلیوں کا، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا، مردوں کا، خواتین کا، اور خدمت کرنے والے سارے لوگوں کا، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سارے مسائل کو حل فرمائے. آپ لوگوں کی زندگی میں، صحت میں، دنیا میں، دین میں، آخرت میں، آپ کے گھر والوں میں، بچوں میں، آپ کے پیرنٹس جو بھی ہیں، رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ سب میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت میں اس کا نعمت بدل عطا فرمائے، نیک بدلہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ سب کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، دوزخ ہم پر حرام فرمائے، اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. آمین الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.